موچی اور گیدڑ و مکمل طویل داستان۔ چاندپور ایک خاموش مگر خوبصورت گاؤں تھا۔ چاروں طرف کھیت لہلہاتے، دور پہاڑیوں پر صبح کی روشنی چمکتی، اور درمیان میں ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی جس کا پانی اتنا صاف تھا کہ لوگ اس میں چاند کا عکس تک دیکھ لیتے تھے۔ اسی گاؤں کے دوسرے کنارے پر رہتا تھا ایک محنتی اور نرم دل موچی، حسن۔ حسن کی زندگی۔ حسن کی دکان چھوٹی تھی، پر عزت بڑی تھی۔ اس کے پاس دولت تو نہ تھی مگر اس کے اخلاق کی کمائی بے حساب تھی۔ گاؤں والے اکثر کہتے، اگر حسن کسی کے جوتے بھی ٹھیک کرے تو یوں لگتا ہے جیسے نئے خرید لیے ہوں۔ حسن کی بیوی نورا گھر میں سادگی سے رہتی، اور ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا نعیم تھا جو ہر وقت اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر جوتے بنانے کا کام غور سے دیکھتا رہتا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب حسن گھر لوٹتا تو سب سے پہلے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا، بیٹا، انسان کی اصل کمائی اس کا ہنر ہوتا ہے، دولت نہیں۔ لیکن قسمت جیسے حسن کے خاندان کا امتحان لینے پر آمادہ تھی۔ گاؤں میں اس سال بارشیں بہت کم ہوئیں، کھیتوں کی فصلیں کم ہو گئیں، اور لوگوں کی آمدن گھٹ گئی۔ اب جوتے مرمت کرانے کون آتا؟ حسن کی کمائی بھی آدھی رہ گئی۔ جنگل کا چالاک گیدڑ۔ چاندپور کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جس میں جانوروں کی تعداد زیادہ اور انسانوں کی آمد کم تھی۔ اسی جنگل میں رہتا تھا ایک چالاک اور مکار گیدڑ جس کا نام تھا کالا خان۔ کالا خان اکثر کمزور جانوروں کو دھوکہ دے کر کھانا چھین لیتا۔ اس کی فطرت ہی فریب کاری تھی۔ تمام جانور اس کے نام سے کانپتے تھے، مگر کالا خان کو اس کی عادتوں کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ دن جب سب کچھ بدل گیا۔ ایک سرد شام، ہوا ٹھنڈی تھی، پتے سرسرا رہے تھے۔ حسن دکان بند کر کے گھر جانے والا تھا کہ اچانک اسے جنگل کے کنارے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ہائے، کوئی بچاؤ! حسن چونک گیا۔ آواز کمزور تھی، ڈر بھی لگا، مگر حسن کا دل رحم سے بھرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھا۔ پتوں کے نیچے، جھاڑیوں کے درمیان ایک گیدڑ زخمی پڑا تھا۔ بدن پر زخم، چلنے سے عاجز۔ گیدڑ نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، موچی بھائی، میں شاید آج مر جاؤں گا۔ بھوکا ہوں، زخمی ہوں۔ حسن کے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی۔ اچھا چل، میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ وہ گیدڑ کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا، زخم دھوئے، موچی اور مرہم لگایا، گرم سوپ پینے کو دیا۔ گیدڑ نے پہلی بار کسی انسان سے ایسی مہربانی دیکھی۔ لیکن کالا خان اندر ہی اندر سوچ رہا تھا، یہ آدمی بھولا بھی ہے اور نرم دل بھی، اسے دھوکہ دینا بہت آسان ہوگا۔ گیدڑ کا پہلا فریب۔ 2 دن بعد جب گیدڑ ٹھیک ہو گیا تو اس نے حسن سے کہا، تم نے میری جان بچائی ہے، بدلے میں تمہیں ایسا راز بتاؤں گا کہ تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ حسن حیران ہوا۔ کالا خان نے سرگوشی میں کہا، جنگل کے اندر ایک مقام ہے جہاں پرانے زمانے کا خزانہ دفن ہے، تم چاہو تو امیر ہو سکتے ہو۔ حسن نے سوچا، شاید اللہ نے میری مدد اسی طرح بھیج دی ہو، مگر حسن کی بیوی نورا کو شک تھا۔ حسن، یہ جنگلی جانور ہیں، خدا جانے سچ بول رہا ہے یا نہیں۔ حسن نے کہا، ہماری حالت بھی تو ٹھیک نہیں، شاید قسمت بدل ہی جائے۔ گیدڑ نے مزید کہا، ایک شرط ہے، وہاں صرف رات کے وقت جانا پڑتا ہے، دن میں خطرہ زیادہ ہے۔ یہ بات مزید مشکوک تھی مگر حسن سمجھ نہیں پایا کہ یہ سارا منصوبہ گیدڑ کا بنایا ہوا دھوکہ ہے۔ گیدڑ کی اصل نیت۔ کالا خان کا منصوبہ یہ تھا کہ جیسے ہی حسن رات کو جنگل جائے گا، وہ حسن کے گھر میں گھس کر ان کے آٹے، چاول، گندم اور بچا کھچا کھانا سب اٹھا لے گا اور بھاگ جائے گا۔ گیدڑ خود سوچ سوچ کر ہنستا رہا، یہ انسان کتنے بے وقوف ہیں، 1-2 لفظوں سے ہی مان جاتے ہیں۔ رات کا سفر کہانی میں موڑ۔ رات آئی۔
فضا میں ٹھہراؤ تھا، چاند آدھا مگر چمکدار۔ حسن نے لالٹین اٹھائی اور گیدڑ کے پیچھے چل پڑا، لیکن حسن نے ایک راز چھپا رکھا تھا۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس نے گاؤں کے 2 بہادر جوان غمان اور رفیق کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو مدد کر سکیں۔ جنگل کے اندر جاتے ہی دھند بڑھنے لگی، پتے چرچرانے لگے، دور سے الو کی آوازیں آ رہی تھیں، اور گیدڑ کا رویہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ آخر گیدڑ ایک سنسان جگہ پر رکا اور زور سے ہنس پڑا۔ ہانا ہا، موچی، تم تو حد سے زیادہ معصوم نکلے۔ حسن حیران، کالا خان، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ گیدڑ نے غرور سے گردن اٹھائی۔ اس جنگل میں کوئی خزانہ نہیں، میں تمہیں یہاں مرنے کے لیے لایا ہوں تاکہ تمہارا گھر خالی کر کے میں مزے سے کھانا لے جاؤں۔ یہ سنتے ہی حسن کے ہاتھ سے لالٹین کانپ گئی۔ حسن کی عقلمندی و کہانی کا بڑا موڑ، لیکن اگلے لمحے پیچھے سے دونوں جوان نکل آئے۔ اے چالاک گیدڑ، اب بھاگ کر دکھا۔ گیدڑ سہم گیا، جیسے ہی بھاگنے لگا تو ایک گہری نالی میں جا گرا۔ کیچڑ اس کے پورے بدن پر لگ گئی۔ حسن نے لالٹین کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی۔ کالا خان، میں انسان ہوں، کسی کا برا نہیں چاہتا۔ میں نے تیری جان بچائی، مگر تم نے میرا نقصان کرنے کی کوشش کی۔ گیدڑ شرمندگی سے کانپنے لگا۔ اچانک آواز بدلی، ٹوٹے الفاظ میں بولا، موچی بھائی، میں حیوان ہوں، فطرت سے مجبور، مجھے معاف کر دو۔ حسن نے کہا، معافی اسے ملتی ہے جو اپنی غلطی سے ڈرتا ہے، دھوکہ باز اپنی چال میں خود ہی پھنس جاتا ہے۔ گیدڑ چپ چاپ جنگل میں بھاگ گیا اور پھر کبھی گاؤں والوں کے سامنے نہ آیا۔ نتیجہ حسن کی عزت اور برکت۔ اگلے دن گاؤں میں یہ واقعہ پھیل گیا، لوگ حسن کی عقل اور بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ سرپنچ نے حسن کو بلا کر کہا، تم نہ صرف محنتی ہو بلکہ بہت سمجھدار بھی، ہم تمہاری دکان بڑھانے میں تمہاری مدد کریں گے۔ گاؤں والے مل کر حسن کی دکان کے لیے نئی لکڑی، نیا سامان اور نیا شیشہ لے آئے۔ کچھ ہی مہینوں میں حسن کا کام بڑھ گیا، دور دور سے لوگ اس کے پاس جوتے بنوانے آتے، اور حسن ہمیشہ اپنے بیٹے نعیم سے کہتا، بیٹا، زندگی میں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، پہلی، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، دوسری، فریب کرنے والا ہمیشہ خود نقصان اٹھاتا ہے۔ کہانی ختم، سبق باقی۔ نیکی کرو، بدی کا جواب نہ دو۔ دھوکے باز ہمیشہ اپنی چال میں پھنس جاتا ہے، اور اچھائی آخر میں جیتتی ہے۔ جتنے پیار سے آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اتنے ہی پیار سے لائک بھی کر دیا کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ جائے، اور برائے مہربانی